السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع اس رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر خلق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء سید المرسلین اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سی ایسی خواتین آتی ہیں آج کل کی، خاص طور پہ آج کل کی جو ینگ جنریشن جا رہی ہے ان میں سے بہت سی لڑکیاں آتی ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو حمل نہیں ہو رہا، یعنی پریگننسی نہیں ہو رہی۔ وہ بیبی کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو پریگننسی نہیں ہوتی۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کس کی وجہ سے مثلاً آپ کو حمل نہیں ہو پا رہا، کیا جو وجوہات آپ کو پتہ چل گئی ہے تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، آج ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے کہ اس کو پریگننسی نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کے پیچھے وجہ تلاش کرتے ہیں کہ کس وجہ سے کیا مسئلہ ہے، کیوں پریگننسی نہیں ہو رہی۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے پیلوک الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں۔ پیلوک الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پیلوک الٹرا ساؤنڈ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا واٹر بیگس تو نہیں ہیں یا فائبرائڈس تو نہیں ہیں یا پھر سویلنگ یا انفیکشن تو یوٹرس میں نہیں ہے یا اووری میں کسی قسم کی کوئی بھی سسٹ وغیرہ تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایک سمپل سسٹ ہے اس کی اووری میں اور وہ اس کو سیریس نہیں لیتے اور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ جیسے کہ میرے پاس آج ہی میرے پاس پیشنٹ آیا ہے، یہ 1 سال پہلے میرے پاس یہ پیشنٹ آیا تھا جس کو ایک سمپل مثلاً کہ سسٹ تھی رائٹ اووری میں اور بالکل اسمال سائز کی سسٹ تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا اور پھر اس کے علاوہ جو اس کا پرہیز تھا وہ نہیں کیا۔ تو پھر اس سے ہوا کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک سمپل سی سسٹ ہے یا اس قسم کا کوئی مسئلہ انفیکشن ہے، وہ اس چیز کو امپورٹنٹ نہیں لیتے اور نہ ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ پھر 1 سال کے بعد یہ میرے پاس آج پیشنٹ آیا تو میں نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ان کو فائبرائڈس تھی، یوٹرس کے اندر فائبرائڈس تھی اور وہ بھی لارج سائز کی۔ تو وہ لوگ جو اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے اور بہت زیادہ چاول کا استعمال کرتے ہیں، باہر کی فاسٹ فوڈس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ تلی اور چکنائی والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو اپنی مثلاً کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک سمپل پانی کی تھیلی ہے لیکن وہ اس چیز کو امپورٹنٹ نہیں لیتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ آگے اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ فائبرائڈس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور جب فائبرائڈس ہو جاتی ہے اور جب اس کا لارج سائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ سرجری کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور سرجری میں 100 میں سے 85% وومنس کی یوٹرس آؤٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور سرجری اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر لوگ سوچیں کہ وہ سرجری نہیں کروائیں گے، آپ کو سمٹمز کچھ ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے پیریڈس irregular ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو بہت زیادہ اور پیریڈس کے دوران بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیوی بلیڈنگ ہونا، پھر اس کے علاوہ آپ کے ہر وقت کمر میں پین رہنا، پھر اس کے علاوہ ہر وقت آپ کی طبیعت خراب رہنا، تو اس سمٹمز کی وجہ سے پھر ہمیں ایمرجنسی کی صورت میں بعض ٹائم آپریٹ کرنا پڑتا ہے جس کی میں بعض ٹائم آپ کی یوٹرس آؤٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو میری سب سے جو بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو، جو بھی میرڈ گرلز ہیں وہ اگر ان کو بیبی کنسیو نہیں ہو رہا تو وہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور دیکھیں، پتہ کریں کہ ان کو کیا مثلاً الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، کون سی ڈیزیز ہے، ان کو انفیکشن ہے یا سسٹ ہیں یا فائبرائڈس ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے پتہ کرنے کے بعد جب ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو سسٹ ہے یا فائبرائڈس ہے یا سویلنگ یا انفیکشن ہے، جو بھی ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں تاکہ وہ اس قسم کے مسئلے سے بچ سکیں اور آگے جا کے بیبی کنسیو کر سکیں۔ تو آج کی میری ویڈیو اسی ٹاپک پہ تھی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو